شازیہ اکرم. میرے ساتھ اس پروگرام میں ہے سلمان غنی, سمی ابراہیم, سعید قاضی, کراچی کے بیورو چیف ریحان ہاشمی, اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہے محمد کامران رپورٹر. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ جانتے ہیں کہ کل سے پنجاب اور وفاق ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف ہیں. میاں شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ جب ڈینگی کی وبا پھیلی تھی اس میں اسلام آباد کی ایک شخصیت کا ہاتھ تھا اور بہت بڑی سازش کی جا رہی تھی, اور اب پنجاب میں دواؤں سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس پر بھی پنجاب کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے. ادھر اسلام آباد میں وزیراعظم سیکریٹریٹ سے بھی ایک مشکوک پیکٹ ملا ہے کیمیکل سے بھرا ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پر الزام تراشیاں لگا کر الزام ایک دوسرے پر لگا کر اپنی ناکامیوں سے چھپنا چاہتے ہیں, اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اس پر بات کریں گے. ساتھ ہی ہم بات کریں گے وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا دورہ کابل جنوب میں انہوں نے اندیا دیا ہے کہ مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات کیسے ہوں گے, اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ دورہ کابل میں وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر نے اور کیا حاصل کیا. اور ہم بات کریں گے وزیراعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کی, جو کہ آج بھی ہوگی. آج بیرسٹر اعتزاز احسن کو اپنے دلائل مکمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, لیکن ابھی معاملہ استثناء پر ہی رکا ہوا ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو خط لکھنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ ان کے پاس شاید کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کی جان چھوٹ نہیں سکتی. اور آخر میں ہم بات کریں گے پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر, جو کہ 3 ماہ بعد انہیں رہا کر دیا گیا ہے. رہائی تو انہیں مل گئی, لیکن کیا انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کی واپسی ہو سکے گی؟ اس کے علاوہ اور بہت سی خبریں آپ سے شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. کچھ اور بھی بہت اہم خبریں ہیں آپ کو بتانے کے لیے. سب سے پہلے سلمان غنی صاحب آپ کے پاس کیا ہے؟ شازیہ, ناقص دوائیوں کے خلاف جو تحقیقاتی عمل تھا وہ نتیجہ خیز ہوا ہے. قاتل دوا کا پتہ چل گیا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیز تو مکمل ہو گیا ہے کہ اب اس کے جو اثرات تھے اس کے سدباب کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے. اور یہ رجحان جو ڈینگی کے بعد اب ناقص دوائیوں کا, اس میں چاہیے تو یہ تھا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت بیٹھ کر اس پہ کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرتی, لیکن ایک دوسرے کے خلاف یہ جو گولے برسائے جا رہے ہیں, یہ اس رجحان کا آگے کیا اثرات ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا, متحدہ اپوزیشن کا آج اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں, جس میں انہوں نے 20ویں آئینی ترمیم پہ بات کرنی تھی, اور اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر تھا, اور اس پہ وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رابطے بھی قائم ہیں. ایک طرف کنسنسس سے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی بات ہو رہی ہے, لیکن دوسری رات دنیا نیوز کی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن میں پھر ایکسٹینشنز کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ ڈپٹی الیکشن کمشنر اس سطح کے لوگ جو اپنے لگائے جا رہے ہیں. اس سے میرا خیال جو فیئر الیکشن کے لیے جو بات ہو رہی ہے وہ شاید یہ سارا عمل جو ہے مشکوک ہوگا. اور تیسرا, جو پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے ٹرانسپورٹرز نے از خود کرایوں میں 10% اضافہ کر لیا ہے, اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. اس پہ ہم بات کریں. سمی ابراہیم صاحب, آپ نے بات کی ہنا ربانی گھر کے دورہ کابل کی, تو وہاں پر جو اطلاعات آئی ہیں اس میں ہنا ربانی گھر نے نہ صرف افغان انتظامیہ سے ملاقات کی ہے بلکہ اپوزیشن کے اراکین سے بھی بات کی ہے. اور جو ایک سب سے بڑا ہمیں فوری طور پر جو ایک اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ اس ماہ کے وسط میں اس بات کا امکان ہے کہ حامد کرزئی بھی پاکستان کا دورہ کریں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے قبائلی علاقہ جات کی, جہاں کچھ حصوں میں تو آپریشن ہے, لوگوں کی حالت بڑی خراب ہے, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو پولیٹیکل ریفارمز ہیں اس کے تحت بہت ساری ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے, اس پر ہم ذکر کریں گے. اس کے علاوہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ سندھ میں جو متاثرین سیلاب تھے ان کی جو بحالی کا پروسیس تھا وہ رک گیا ہے, جس کے بعد تقریباً 25 لاکھ افراد ایسے ہیں جو بالکل بے یار و مددگار پڑے ہیں. برطانیہ میں نئی امیگریشن پالیسی کے بارے میں آج گفتگو شروع کی جا رہی ہے, جس کے تحت صرف جو امیر لوگ ہیں وہی اپنی بیویوں کو وہاں پر لا سکیں گے, جو غریب برطانوی ہیں وہ اس حق سے محروم ہو جائیں گے. اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ امریکی صدر اوباما کی جو بیگم ہیں میشل اوباما, انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں اپنے خامد کے بارے میں, اس پر بات کریں گے کہ صدر اوباما کی پرسنالٹی کیسی ہے. اس پر بات کریں گے سعید قاضی صاحب. جی شازیہ, معیشت کے محاذ پہ 2 خبریں ہیں. ایک تو ٹریڈ ڈیفیسٹ یا تجارتی خسارہ جسے ہم کہتے ہیں, وہ پہلے 6 مہینوں میں اس فائنانشل ایئر میں بڑی الارمنگ حد تک پہنچ گیا ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟
اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور کیسا معاشی منظرنامہ تشکیل پا رہا ہے ہمارے اس اگلے بجٹ تک، اس پہ ہم بات کریں گے، اور کیا کیا پالیسی آپشنز اویلیبل ہیں سرکار کے پاس کہ وہ کیسے سے آف سیٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اس پہ، اور ایک معاشی محاذ پہ کبھی کبھی خال اچھی خبر آتی ہے، مگر آج ہم آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں کہ WTO نے ہمیں تھوڑی سی رعایت یہ دے دی ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس ہم یہاں سے وہاں ایکسپورٹ یا برآمد کرتے ہیں تو اس پہ بڑا شور تھا، بنگلہ دیش، انڈونیزیا، برازیل اور انڈیا نے رکاوٹ ڈال رکھی تھی کہ ہمیں یہ رعایت نہ ملے، وہ فائنلی مل گئی ہے۔ وہ رعایت کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہمیں ہوگا، اس پہ بات کریں۔ اس کا مطلب آج اچھی خبر دینے والے ہیں آپ معیشت سے۔ کراچی چلتے ہیں ریحان کے پاس۔ ریحان، آپ کیا بتانے والے ہیں؟ جی بالکل، آئسوٹیک کی جو فیکٹری ہے کراچی میں، اس کو سیل کیا گیا تھا، اس کی کیا وجوہات ہیں، FIA اس میں اب کیا کر رہی ہے، اور انویسٹیگیشن کا دائرہ کراچی سے نکل کر ملک بھر کے کتنے شہروں میں جائے گا، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک دوسری اہم خبر ہے کہ جو محکمہ آبپاشی ہے اس میں 200 سے زائد ایسے افراد بھرتی کر لی گئے جن بغیر میرٹ کے، بغیر کسی ان کے اخبار میں اشتہار دیے، ان کا انکشاف ہوا، جس پر سیکرٹری کو معطل کر دیا گیا۔ اور تیسری خبر یہ کہ اینٹی انکروچمنٹ سیل بنایا گیا کراچی میں، تجاوزات کے خلاف کی کارروائی کرے، لیکن وہ شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ ان افراد کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جو ان کے خلاف کورٹس نے اسٹے دے رکھا ہے، ان کے زمینوں کو قبضے ہٹائے نہیں جا رہے، بلکہ ایسے لوگ قبضے کرائے جا رہے ہیں جو غیر قانونی طور پر مافیا میں ملوث ہیں۔ جی صحیح۔ کامران، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ شازیہ، سب سے اہم خبر کی تو آپ نے بھی نشاندہی کی کہ آج وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت پھر ہوگی، اور یہ گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اسی کا تسلسل ہوگا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے آج کی سب سے بڑی خبر بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اگر اعتراض احسن کے دلائل آج ختم ہو جاتے ہیں تو اس پر عبوری حکم نامہ آئے گا۔ وہ حکم نامہ کیا ہو سکتا ہے اس بارے کچھ ہم اینٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا کیس ہے شازیہ، وہ بلوچستان میں سونے کی کانوں سے متعلق ہے۔ بلوچستان میں جو زیر زمین سونا کے ذخائر ہیں وہ دریافت کیے جا چکے ہیں، سونا وہاں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنے کا جھگڑا ہے جو سپریم کورٹ میں بھی لیٹیگیشن کا شکار ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ سیاسی، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ سیاست کا شکار ہو چکا ہے تو یہ بے جانا ہوگا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا، ہم اس سے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ عرفہ کریم کے لیے اب وفاقی حکومت نے ایک یادگاری ٹکٹ جاری کیا تھا، آج اس کی باقاعدہ لانچنگ ہو رہی ہے، ایک سیریمنی ہوگی اور یہ عرفہ کریم کی سالگرہ سے کوئنسائڈ کرے گی۔ تو یہ خبر تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اس خبر کو شامل نہ کیا جائے تو میرا خیال ہے خبر نامہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج اس خبر پر ہم بات کریں گے وہ ہیں پنجاب اور وفاق کے ایک دوسرے پر الزامات۔ سلمان غنی صاحب، جب ڈینگی کی وبا پھیلی تھی تب شہباز شریف نے کیوں نہیں بولا تھا کہ اسلام آباد کی جانب سے سازش ہو رہی ہے؟ کل ہی سب کچھ انہیں یاد آیا؟ نہیں شازیہ، ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال اس وقت بھی انہوں نے ایسی بات کی تھی، لیکن ایسی بات اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اب بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کل انہوں نے جب پریس کانفرنس کی ہے، ایکچوئل تو انہوں نے وہ جو تحقیقات میں پیش رفت ہوئی تھی کہ اس دوا کا پتہ لگایا ہے، لندن کی لیبارٹری سے وہ ریزلٹس آئے کہ جی یہ کون سی دوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہیں، اور پہلے انہوں نے پریس کانفرنس اسی پہ کی ہے۔ وہ پھر سوالات کے جوابات، جب جرنلسٹ سوالات کرتے ہیں تو پھر ہمارے چیف منسٹر خاصے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور بات یہ کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا، دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ایک ہی سسٹم کا حصہ ہے اور ایک ہی ایجنڈے کے تحت یہ برسر اقتدار آئے تھے۔ بات یہ کہ دونوں کو مقابلے بازی آپس میں کرنی چاہیے تھی، جو قومی مفادات کے حوالے سے، عوام کی خدمت کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے عوام کی خدمت میں تو مقابلے بازی نہیں ہو رہی، اور انہوں نے جو بات کی ہے فیڈرل کے، اور پھر جواباً وزیر اطلاعات صاحبہ نے کہا کہ جی خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات جو ہے مریضوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو اموات کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف دونوں جانب کے جو بیانات ہیں اس کے کوئی اچھے اثرات نہ مریضوں پہ ہو رہے ہیں، نہ ان کے جو عزیز و اقارب پہ ہو رہے ہیں، اور نہ پاکستان کے عوام پہ ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم کچھ نکات پر ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس پہ اپنا سنجیدہ طرز عمل اختیار کریں، اور یہ معاملہ جو ہے اسے انسانیت کا معاملہ سمجھیں، اور انسانیت کے معاملات پر کم از کم ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو باعث نہیں ہوں۔ صحیح۔ سمیع ابراہیم صاحب، کل اسی حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ جو کمپنی افروز جس کو سیل کیا گیا، اس کے مالکان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کچھ سیمپلز چوری ہوئے تھے سپٹمبر میں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی۔ یہ بڑی ایک اچھی بڑی ڈیولپمنٹ کل سے سامنے آئی ہے۔ دیکھیں ابھی جو جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ ایک دوا جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے جو لنڈن سے رپورٹ آئی، اس کے بعد فیکٹری سیل ہوئی۔ اب مزید بھی تحقیقات ضروری ہیں کہ یہ بیسیکلی اس میڈیسن میں یہ ایلیمنٹ کیسے آیا، تو اس کے لیے جو مالکان ہے کمپنی کے، انہوں نے یہ کہا کہ سپٹمبر میں یہ چوری بھی ہوئی تھی، تو اب اس پہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا۔ ایک میں چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا
کہ ایک سازشی کہانی اور وہ سیاست. بنیادی طور پر یہ وہی بات ہے کہ جب سیاستدان ڈیلیور نہ کر سکیں تو توجہ ہٹانے کے لیے وہ بات کرتے ہیں اس طرح کی سازشی کنسپریسی تھیوری جنہیں ہم کہتے ہیں. لیکن ایک جو بات زیادہ اہم ہے, کل بھی شہباز شریف صاحب نے جب وفاقی حکومت پر الزام لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار ہوں. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ پچھلے کئی مہینوں سے پارلیمنٹ کو وہ خود, حالانکہ سیاستدان ہیں اور سیاسی عمل پر وہ کہتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں, جمہوریت کے لیے کسی کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں کریں گے, لیکن جو بھی بات ہوتی ہے اس کو وہ کورٹ میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمنٹ نہیں صرف ایک ادارہ ہے, کورٹ بلا شبہ سپریم کورٹ ایپیکس ہے اور بڑی اس کی عزت و تکریم ہے, لیکن ہر معاملے کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا غالباً جو پاکستان میں ایک سیاسی عمل ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں سعید قاضی صاحب ایک پیکٹ ملا ہے وہ بھی 18 اکتوبر کا ملا ہوا, لیکن تحقیقات اس میں بھی کل سے کرنے کا آرڈر دیا گیا. یہ کہانی کیسے 18 اکتوبر بڑی معنی خیز ڈیٹ ہے. ہاں جی 18 سال جب آئیں گی. بات کریں اس کا پہلا ذکر ہم نے امریکہ بہادر میں سنا تھا اور یہ ایسے ایشو چلتے رہتے ہیں. امریکہ میں بھی جب یہ شروع ہوا تھا تو ڈاؤٹس تھے, ایون 9/11 کے بارے میں ان کے بڑے بڑے لوگوں نے ڈاؤٹس کیے جن میں گور وڈیل جیسے لوگ شامل ہیں. مگر میں آپ نے جو ایک شروع میں بات کی اور جس کی طرف سمی صاحب نے اشارہ کیا, میں اس پہ بات کرتا ہوں. آپ کہہ رہی تھی کہ الزامات کے پیچھے چھپتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آخر بنیادی اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں. سسٹم ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے کہ عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا, خواص کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اور اب اس کی دلیل ایک اور بھی ہے کہ یہ صرف یہاں نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا ہوگا دوائی میں آئسوٹوپ, یہ جو بھی اس کا نام ہے, یہ کیا نکلے گا, لیکن بنیادی ایشو کیا ہے؟ بنیادی ایشو یہ ہے کہ آپ الزامات کے پیچھے چھپیں گے, کبھی سپریم کورٹ کی طرف بھاگیں گے, کہیں اور بھاگیں گے, کیونکہ یہ نظام ڈیزائنڈ ہی اس طرح ہے کہ عام آدمی, مثلا کل ابھی میں ایک اور بھی فگر آپ کو دیتا چلوں. میں جب یہاں آ رہا تھا تو آج ایشیا میں جو قیمت ہے آئل کی وہ $97.60 ہوگی, یہ کم ہوئی ہے. یعنی ایشیا کی منڈی میں یہ لیکن ہمارے ہاں اس کو بڑھا کے آگے کر دیا گیا. یہ ایشو ہے اور یہ ایشو اب مسئلہ میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیوار سے لگاتے رہتے ہیں, لوگوں کو لگاتے رہتے ہیں, مگر ایک وقت آتا ہے جب کوالٹی چینجز انٹو کوانٹٹی اینڈ کوانٹٹی چینجز انٹو کوالٹی. اب لوگوں کی کمر پہ یہ آخری تنکا جو یہ رکھ رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کے خلاف ایک رد عمل ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا. شازیہ ایک چھوٹی سی بات, چونکہ اب اس قاتل دوائی کی نشاندہی ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پنجاب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس دوا کے اثرات کے سد باب کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں اس حوالے سے سندھ حکومت کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. کراچی کی کمپنی افروز کمپنی, ریحان کراچی کی جو گورنمنٹ ہے, کراچی کی انتظامیہ بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہی ہے؟ جی بالکل شادی, جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایف آئی کی ایک ٹیم تھی جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اکبر بلوچ, ان کی سربراہی میں اس نے چھاپا مارا تھا اور فیکٹری کو سیل کر دیا تھا. اصل تحقیقات جو یہ ہونی چاہیے, دوائیں تو بن گئیں, فیکٹری نے دوائیں بنا لی, چلیں اس فیکٹری کی غلطی تھی, فیکٹری نے دوائیں بنانے کے بعد ڈسٹریبیوٹ کی, ڈسٹریبیوشن کے بعد سے لے کر دوائیں لاہور پہنچیں, لاہور کے مریضوں کو دی گئیں, تو اس میں بیچ میں کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو ان دواؤں کو چیک کر سکے. اصل تحقیقات تو یہ ہونی چاہیے کہ دوائیں کمپنی سیل کر دی گئی, جی سیل ہو گئی کمپنی, اس کی دوائیں بھی قبضے میں لے لی. اصل جو محرکات وہ کوئی تحقیقاتی ادارہ یہ نہیں کر رہا کہ دوائیں کس طرح پہنچی, اس کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے والا اس ہاسپٹل میں کوئی نہیں تھا جو چیک کر سکے. ہمارا کیا قصور ہے اگر یہ کمپنی کراچی میں, ہم کیا کریں؟ نہیں تو پھر یہ شادی ہی ہو سکتا ہے نا, ہر پورے پاکستان میں لوگ دوائیں بناتے رہیں, جعلی دیے جائیں اور لوگ پاکستانی شہری جو بھی ہیں, جو غریب طبقہ ہے وہ مرے جائے, پھر ہم اس پہ سیاست کریں. جیسے کل شہباز شریف صاحب نے اس پہ بیان دیا, اس کو کراچی جو وزیر اطلاعات ہیں سندھ کی, انہوں نے کہا جی اس طرح ڈنگی مچھر بھی لگتا ہے اسلام آباد سے آیا تھا, تو الزام تراشیاں ہوتی رہیں گی, کسی کا کچھ نہیں جا رہا. جیسے قاضی صاحب نے کہا جی جو عوام ہے وہ اس میں پس رہے ہیں, اب پیٹرول بڑھ گیا اس طرح. اور جو یہ دیکھیں جو واقعہ بڑا سینسیٹیو ہے, کسی بھی مہذب ملک میں اگر ہوتا تو وہاں کے وزیر صحت پہلے طور پر خود ہی فارغ ہو جاتے, کہتے جی میری وجہ سے شہری. لیکن اصل بحث ابھی چھڑ گئی کہ جی یہ سندھ سے آیا, یہ وفاق کی سازش ہے. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ اتنے بڑے پیمانے, ابھی بھی آپ دیکھیں شہر میں مختلف ایسی فیکٹریاں, کراچی سمیت تمام پورے ملک بھر میں, ان کی جو تفصیل ہوئی ہے اس کو بھی چیک نہیں کیا جا رہا ہے. چلیں یہ تو ایک سامنے دنیا نیوز نے سامنے لے آیا اس واقعے کو, اور لوگ جو بیچارے اس میں کھانے کے بعد جہاں بھاگ ہو رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں کچھ نہیں کر رہی کہ چیک اینڈ بیلنس کیا جا سکے. جو دوائیں جو جا چکی ہیں اب ان کو سیمپل دیا. ایک فکرہ ایڈ کروں گا, یہ جتنی جگہ پہ یہ کرائسس ہوا ہے, یہ جو عوام کے اسپتال ہیں, کیا کبھی کسی حکمران نے یہاں اپنا علاج کروایا ہے؟ کیا کبھی یہ یہاں آتے ہیں؟ جب یہ خود یہاں نہیں آتے تو پھر یہاں یہی ہوگا جو ہو رہا ہے.
جی ہاں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز آج کے اخبارات میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے کہ قیام کے لیے 9 فروری کو اجلاس بلا لیا. میرے خیال یہ ایک اچھی جی ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا اس میں کیا سٹانس ہوتا ہے. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. مستقبل میں پاک امریکہ تعلقات، وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا دورہ کابل، کچھ انہوں نے حاصل کیا، یہ آپ ہمیں بتائیں گے کیا حاصل کیا انہوں نے اس دورے سے؟ شازیہ، بنیادی طور پر یہ جو دورہ ہے افغانستان کا یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ افغانستان اور پاکستان مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں جس سے جو امریکہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی مذاکرات کر کے جو حل امپوز کرنا چاہتا تھا خطے میں، اس سے جان چھڑائی جا سکے اور یہاں کی ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معاہدہ کیا جائے. اس میں وہ خاصی حد تک کامیاب رہی ہیں، اس حد تک کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تو طے ہو گیا کہ روابط کا سلسلہ اور گفتگو کو مزید بڑھایا جائے، کیونکہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کابل سے کہ 16 یا 17 فروری کو اب حامد کرزئی پاکستان آئیں گے. اس سے قبل وزیر اعظم 8 اور 7 کو جا رہے ہیں قطر، وہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. اسی جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے جڑا ہوا ایک ہنا ربانی کھر کا ایک انٹرویو ہے جو انہوں نے ایک امریکی جریدے کو دیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ مستقبل میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسے ہوگی. بالکل واضح طور پر انہوں نے بتا دیا کہ یونیلیٹرل جو ایکشن ہے وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور ہم پر یہ جو اتنی قربانیوں کے باوجود یہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے، الزام جو لگایا جا رہا ہے، یہ اگر اسی طریقے سے سلسلہ جاری رہا تو جو ماضی میں جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا امریکہ کو وہ نہیں کیا جائے گا. یہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن کی. اور آخر میں اسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آج لیون پینیٹا نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغانستان میں امریکہ اپنا جو کامبیٹ رول ہے، یعنی جو براہ راست جنگ ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے 2013 میں. یہ بنیادی طور پر جو طالبان کی جانب سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ جب تک سی بی ایمز جو ہیں یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئرز نہیں اٹھائے جائیں گے، مذاکرات نہیں ہوں گے، جس میں ایک بڑی شرط یہ تھی کہ امریکہ یہاں سے خالی کرے خطے کو. تو انہوں نے غالباً یہ اشارہ دیا ہے پہلا کہ 2014 نہیں، ہم 2013 میں کامبیٹ رول ختم کر دیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو امریکی انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی سینٹ کے سامنے اس بات کا اندیا دیا ہے کہ جو طالبان اس وقت گوانٹانامو بے میں بند ہیں قیدی، ان کو ہم ایک تیسری جگہ یعنی قطر میں منتقل کر سکتے ہیں. تو خاصا اس میں ڈیولپمنٹ ہے اور لگ رہا ہے کہ آگے چل کر کوئی اچھی خبر آئے گی. اور طالبان کے اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات چینی پرائم منسٹر نے پاکستان کے دورے کے دوران کہی تھی کہ دور کے رشتہ دار سے قریب کا ہمسایہ بہتر ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جو ہماری وزیر خارجہ کا دورہ کابل ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں ہمسایہ ممالک ہیں، ہمارے تاریخی جغرافیائی رشتے ہیں، اور جب تک ہم آپس میں ٹھیک نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی ایجنڈا اس وقت کار فرما ہوتا ہے جب آپس میں کشمکش ہوتی ہے. لہٰذا یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. آپس کے جو مسائل ہیں ہمیں سلجھانے چاہیے. اور یقیناً دورہ کابل جو وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کا ہے، یہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک اہم اور ایک مثبت پیش رفت ہے. وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس میں بات کریں گے وزیر اعظم کے توہین عدالت کیس کی، جس کی آج بھی سماعت سپریم کورٹ میں ہونی ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. خوش آمدید. آج سپریم کورٹ میں وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت ہونی ہے اور آج بیرسٹر اعتزاز احسن نے اپنے دلائل بھی مکمل کرنے ہیں. کوئی بڑی خبر آج آ سکتی ہے. کامران سے بات کرتے ہیں. کامران، استثناء پر ہی آ کے معاملہ رکھا ہوا ہے. ججز صاحبان کہتے ہیں کہ توہین عدالت پر استثناء کا لاق نہیں ہوتا. بحث کس پر چلے گی، توہین عدالت پر یا استثناء پر؟ جی شازیہ، بنیادی طور پر یہی کہا جا رہا ہے. اعتزاز احسن کا یہ آرگومنٹ تھا کہ وزیر اعظم نے اس لیے خط نہیں لکھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے اور ان کی اپنی دانست میں وہ صحیح سمجھ رہے تھے کہ آئینی طور پر صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے، اور جو وزارت قانون نے انہیں رائے دی انہوں نے اسی پر عمل کیا کیونکہ وہ ایک لے مین تھے، عام آدمی تھے، انہیں قانون کا پتہ نہیں تھا. اس پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ استثناء سے اس کو جوڑ رہے ہیں کہ استثناء صدر کا سمجھتے ہیں تو پہلے صدر کے استثناء پہ بات کریں. لیکن اعتزاز احسن نے یہ صاف کل عدالت میں کہہ دیا کہ ابھی وہ صدر کے استثناء پر بات نہیں کریں گے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت صرف وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کا دفاع کر رہے ہیں اور وزیر اعظم کو بھی جو ان کے دفتری امور ہیں، جو فنکشنل معاملات ہوتے ہیں، اس میں انہیں بھی استثناء حاصل ہوتا ہے. جس پر عدالت نے کہا تھا کہ توہین عدالت کے معاملے میں وزیر اعظم کو بھی استثناء نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوئی فنکشنل یا دفتری معاملات نہیں ہیں. اس میں ایک خاص بات میں بتا دوں شادیہ کہ یہ ابتدائی سماعت ہے، ابھی تک وزیر اعظم ملزم نہیں ہے اس کیس میں. ابھی صرف ان کو شو کاز نوٹس کا جو جواب ہے اس پر عدالت کو مطمئن کیا جا رہا ہے. اگر
آج یہ ابتدائی دلائل ختم ہوتے ہیں اور عدالت مطمئن نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ ہوگا وزیر اعظم کے خلاف چارج فریم کرنے کا، یعنی ان کو جو ہے فرد جرم عائد کی جائے گی. اس کے بعد وہ ایک ملزم کی حیثیت سے ٹرائل کا سامنا کریں گے اور اس میں پھر جو جتنے مراحل ہوتے ہیں میرٹ پر دلائل دیے جائیں گے اور اس پر عدالت کو قائل کرنا ہوگا کہ نہیں ان کے خلاف یہ چارجز غلط ہیں، اور اس کا پھر کیا الٹیمیٹ رزلٹ نکلتا ہے وہ پھر سامنے آئے گا. کہ ججز صاحبان بھی سوچ بیٹھے ہیں کہ خط کسی نہ کسی صورت میں لکھنا ہی پڑے گا، اس میں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے. توہین عدالت کا معاملہ الگ ہے، استثناء کا معاملہ الگ ہے. چلے دیکھیں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتے. اب کی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں. پیٹرولیم مصنوعات میں غنی صاحب کل جب اضافہ ہوا، احتجاج بھی ہوئے، ہنگامے بھی ہوئے، نعرے بازی بھی ہوئی. وہ جو ٹرانسپورٹرز تھے انہوں نے اپنی منمانی کرائے بڑھائے، 10% کرائے بڑھا دیے. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے کہ کل سبھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایم کیو ایم اس پہ احتجاج کرے گی، انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک ریزولوشن لا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ جو اضافہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، وہ واپس نہیں ہوگا. اور دوسری طرف چونکہ یہ وہ فگر تھے جو 5 دن پہلے آ چکے تھے اور پہلے سے ہی تیاریاں جاری تھی اور ٹرانسپورٹرز نے کوئی نیا کام نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ان کو چیک کرنے والا سسٹم نہیں ہے. اور پیٹرولیم کی قیمتیں بہت ایسی ہوتی ہیں جس کے اثرات ہر چیز پہ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اشیاء ضروریات پہ ہوتے ہیں. ان کی قیمتوں میں بھی 5 سے 7% اضافہ ہو گیا ہے. اور کوئی ایسا سسٹم، یہ سسٹم ہوتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم میں کہ وہاں سے وہ ایک ادارے ایسے بناتے ہیں جو چیک کر سکتے ہیں. ٹرانسپورٹرز نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ہی لاہور کے اندر اور شہروں کے اندر انہوں نے کر لیا 5 سے 7% اضافہ اور بین الاضلاعی روٹوں پہ انہوں نے 10% اضافہ کر لیا ہے. کوئی حکومتی ادارہ اس کی تائید نہیں کر رہا، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ٹرانسپورٹرز کون لوگ یوز کرتے ہیں؟ وہی جن کی قاضی صاحب بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ یہ غریب لوگ ہیں، یہ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. پہلے تو آپ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ کی بات کی گئی تھی، لاہور کے اندر بسیں چلائی گئی، بسیں تو موجود نہیں تھی. اور اب رکشہ، ٹیکسی اور دوسرے معاملات میں انہوں نے جو اضافہ کیا ہے براہ راست اس سے عام آدمی متاثر ہوا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات کہتی ہے کہ جی اس اضافے کی واپسی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے پاس سسٹم ہی موجود نہیں، لہٰذا ہمارے بیچارے عوام پھر ان کے رحم و کرم پہ ہیں. آپ بیچارے عوام کے لیے میں اس پہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ابھی میں نے آپ کو ایک فگر کوٹ کی 97.60% آج ہر روز تیل کی قیمت بڑھتی اور گرتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ بجائے ہم یہ انہوں نے بالکل صحیح بات فرمائی. بات یہ ہے کہ جب بھی مغرب سے کوئی فرمان آتا ہے تو ہم من و من اس کو مان لیتے ہیں. یہ نظام جو ہے اس نظام میں پلاننگ آپ نے باہر رکھ دی اور یہ طے پا گیا 1980 کی دہائی میں کہ جناب اب منڈی ہر چیز طے کرے گی، سپلائی اور وہ ٹھیک. اس کے بعد ریاست کا کیا کام رہ گیا کہ جو قبضہ کرے وہ لوٹ مار کرے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے جو اس پہ قابض ہیں، اور عوام جو ہیں ان کی تقدیر کا فیصلہ منڈی کرے گی. ٹھیک ہے. اور ساتھ تھوڑا سا انہوں نے رکھا کہ جی یہ ریاست نے ہلکا پھلکا 2 ارب جیسے وہ صحت کے لیے دے دیتے ہیں. یہ ایسا فالٹی ماڈل تھا جس کے اب آپ کو اثرات نظر، اور جو آج میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں 22 میں ابھی آؤں گا اس کی طرف، اور اگر آپ کہتی ہیں تو میں اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں کہ $22 بلین کا خسارہ ہو سکتا ہے جون تک ہمارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے 6 ماہ گزرے ہیں اس میں 11.5 بلین ہو گیا ہمارا تجارتی خسارہ. اور آسان زبان میں اگر ہم یہ بات کریں تو یہ وہ خسارے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں اور جو چیزیں ہم اندر اپنے استعمال کی لاتے ہیں اس کا جو گیپ ہے وہ اتنا الارمنگ حد تک بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سلسلہ ہوا وہ یہ کہ یہ گیس کی بندش، اس کی وجہ سے جو ہمارے آرڈرز تھے ایکسپورٹس کے وہ بند ہو گئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے. حالانکہ ہمیں ایک جو فیور ملی ہے میں اس پہ بھی بات کرتا ہوں، مگر یہ ایک کتنا بڑا ایشو ہے. اور جو کل سمیع صاحب نے بھی بات کی تھی وہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اب ہم پھر IMF کی طرف جا رہے ہیں، گویا ہم قرضہ لے کے قرضے پہ سود کی قسط ادا کرتے ہیں. تو کیا ویژن ہے ہمارا؟ 2.5 ارب کے نوٹ چھاپتے ہیں روز ہم، 2.5 ارب کے نوٹ روز چھاپتے ہیں. ایک اور بات کرتا ہوں، مجھے بڑا ایک دفعہ میں نے سوال کیا اپنے استاد سے کہ آپ ہمیں کیسا پاکستان دے کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے آج اس سوال پہ شرم آتی ہے ہم کیسا پاکستان تخلیق کر رہے ہیں. وہ تو بہت اچھا پاکستان دے کے گئے تھے ہمیں جو ہم سے پہلے کی نسل تھی. کیا ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے بچوں نے یہی رہنا ہے؟ کیا وہ خیر و عافیت سے اسکول جا سکیں گے، یا ان کی بوری میں جس طرح کل ہم بحث کر رہے تھے انیق صاحب سے کہ ان کی لاشیں خدا نہ خواستہ ملیں گی خاکم بدن. تو یہ دنیا ہے جو ہم تخلیق کر رہے ہیں، اور اس پہ کیا کجا کہ اس کی کوئی درستگی کرے. بھئی آپ تشخیص درست کریں گے تو علاج کریں گے نا، آپ جو ہے وہ نہیں تو پھر وہ کیا آئسوٹوپ بھی دیتے رہیں گے لوگوں کو. اچھا، اس ساری صورتحال میں نا ایک مجھے بڑا آج نبیل قبول صاحب نے صبح ایک
ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹر پہ پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ارکان اسمبلی کے لیے 300 گدھا گاڑیوں کا بندوبست کر رہا ہوں, کیونکہ یہ جو لوگ ہیں گدھا گاڑیوں پر بیٹھ کر ہی آنے جانے کے قابل ہیں, جو یہ وہاں پر جو حرکتیں کر رہے ہیں. یہ بات قاضی صاحب کی صحیح ہے, لیکن ایک پرائس کنٹرول کمیٹی ہوتی تھی جو تمام قیمتوں پر نظر رکھتی تھی. اب بیسیکلی سیاست اتنی آ گئی اور وہ بھی سیاست صرف ذاتی ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہی. کیونکہ سیاستدان جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سب سرگرم عمل ہیں, تو وہ جو پرائس کنٹرول کمیٹی تھی نظر رکھتی تھی اس کی وہ افیکٹونیس ہی ختم ہو گئی ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا. پورے نظام جو ہے بیسیکلی جو عوام کو ڈیلیور کرنے کی بجائے چند لوگوں کو ڈیلیور کرتا ہے. جی ریحان جی بالکل قاضی صاحب کی جو بات ہے, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جمہوریت کے حسن میں روزانہ نکھار آتا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی اور ٹرانسپورٹ کے کرائے میں اضافہ ہو گیا. کل ہم نے کچھ لوگوں سے بات چیت کی, ہمارے رپورٹر نے جا کے بات چیت کی اور ہم نے بھی پوچھا لوگوں سے, تو ایک رکشے والے نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہا جی آپ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی, گیس بڑھ گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ کہیں گے جی امیر آدمی نے تو رکشے میں بیٹھنا نہیں ہے, ہم آپ سے لیں گے, آپ ہم سے پیسے لیں گے, ہم ایک دوسرے سے نوچتے رہیں گے اور امیر آدمی کا کچھ نہیں جائے گا. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ جو ہے غریب آدمی ہر جگہ, دیکھیں دوا کھائے تو مر جائے غریب آدمی, رکشے کے کرایہ بڑھے تو غریب آدمی, گیس بڑھے, گیس آپ جیسے قاضی صاحب نے بولا کہ گیس کی بندش کی وجہ سے کئی لوگ بے روزگار ہو گئے, اس میں بھی غریب آدمی. تو مجھے لگ رہا ہے سرکاری گاڑیوں میں سرکاری پیٹرول ڈلوانے والوں کو کیا اس تکلیف کا پتا ہو کہ جب اپنی جیب سے پیٹرول کے پیسے دینے پڑے وہی بات ہے, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن, کوئی جواب دہی کا عمل نہیں ہے. کچھ باڈیز ہوتی تھیں, سمیع صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ باڈیز ہوتی تھیں, ابھی یہاں پہ ایک مسابقتی کمیشن تھا اور اچھا تھا, پرویز مشرف کے دور میں بنا تھا, پہلے اس کا جو چیف تھا اس کو خجل خوار کر کے نکالا گیا, اس کو بھی بند کر دیا گیا. اور ویسے اس میں ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, آپ نے پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا, تو میں کل سوچ رہا تھا کہ پرویز مشرف صاحب تو خوش ہوں گے باہر بیٹھ کے کہ پاکستانی قوم ان کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ڈیموکریسی. دیکھیں عوام اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے ان پولیٹیکل پارٹی سے اپنی توقعات قائم کی اور آج جواب دہی نہیں. ابھی وہ جو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے جو کنٹرول کمیٹیز یہ ایک سسٹم کے تحت ہوتی تھی, وہ سسٹم تو پولیٹیکل پارٹیز نے آنے ہی نہیں دیا. بالکل صحیح بات ہے. سمیع ابراہیم صاحب آپ نے 2 انٹرسٹنگ خبریں دی تھی جس میں میرا بھی انٹرسٹ ہے اور سب کا انٹرسٹ ہے. برطانیہ کی نئی امیگریشن پالیسی آئی ہے جس میں صرف جو امیر خاوند ہے وہی اپنی بیویوں کو بلا سکیں گے, غریب تو بلا ہی نہیں سکے گا. جی شازیہ, آج وہاں پر جو ان کے وزیر امیگریشن ہیں وہ ایک نئی پروپوزل کچھ لے کے آ رہے ہیں جس میں یہ پروپوز کیا جا رہا ہے کہ جس آدمی کی انکم 25,700 پاؤنڈ سالانہ سے کم ہے وہ اب اپنی بیویوں کو سپانسر نہیں کر سکے گا. 25,700 پاؤنڈ سے کم ہے. وہ تو اپنی اگر شادی کر لیں بھلے, وہ شادی پہ پابندی نہیں ہے, ایسی شادی کا کیا فائدہ, لیکن وہ دور سے ٹیلی فون پر ہوگی یا اب جا کے کہیں باہر جا کے ملے, برطانیہ میں اسے آنے کی اجازت دی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور پروپوزل ہے. برطانیہ کا لا یہ پہلے کہتا تھا کہ جو آدمی وہاں پر کام کرے گا 5 سال محنت کرے گا اس کے بعد اس کو برطانیہ کی ریزیڈنس یا سٹیزن شپ آفر ہو جائے گی. اب انہوں نے اس میں یہ پابندی لگائی ہے کہ جو آدمی جو بھی جاب کر رہا ہے جس کی انکم 31,000 پاؤنڈ سالانہ سے کم ہے وہ وہاں پر 5 سال برطانیہ کے لوگوں کی خدمت تو کرے گا, یعنی وہاں پر اس کو آنے کا ویزا تو مل جائے گا لوور جابز کے لیے جو جاب برطانوی نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس کے بعد وہ اس حق سے محروم ہو جائے گا کہ وہاں پر وہ 5 سال کے بعد یہ کہے کہ جی میں تو 5 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں, مجھے اب یہاں پر رہنے کی پرماننٹ اجازت سخت پالیسیز نہیں بنا دی, بہت سخت پالیسیز وہ لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2010 میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد وہاں پر آئے تو اب وہ امیگریشن کم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ اس سے یہ ایک سلیکٹیو پالیسی ہے, یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ جس میں آپ نے اب جو ورکنگ کلاس ہے برطانیہ کی, جو میں نے آپ کو آمدنی کا بتایا 25,700 پاؤنڈ, وہ آدھا جو برطانیہ کی ورکنگ کلاس ہے نا 50%, اب صرف وہ تو شادی کے بعد اپنی بیویوں کو لا سکے گی, باقی بیچارے گانے سناتے رہیں گے, فون لگاتے رہیں گے. میں بھی اس غم میں برابر کا شریک ہوں جو بیویوں کے ساتھ, مگر میں ایک بات اس میں ایڈ آپ کا انٹرسٹ کیا تھا, آپ نے جو کہا کہ آپ کا بھی اس میں انٹرسٹ ہے, آپ کس کیٹیگری میں ہے شازیہ؟ وائی اٹس ہیپننگ. بات یہ ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے اگلے 3 سال میں 90 بلین پاؤنڈ کی کٹ لگانی ہے سپینڈنگ پہ, لاکھوں اپنے پبلک جو سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کو بیکار کرنا ہے, اور جب بھی بوم آتا ہے ادھر بھی یہی صورتحال ہے, جی ادھر بھی انشاءاللہ ویزے کی ضرورت زیادہ نہیں محسوس ہوگی, کچھ عرصے بعد ایک جیسے ہو رہا ہے. ادھر جمہور نہیں ہے, تو جمہور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا جمہور یہی, اچھا اس میں یہ ہے کہ بوم کے زمانوں میں وہ کھولتے ہیں امیگریشن جب انہیں ورکرز کی ضرورت, اب تو ان کے اپنے ورکر ایک آرمی آف ان امپلائڈ ہے جو پیدا ہو رہی ہے. اور میں آپ کو خبر بتاؤں, انڈیپینڈنٹ میں یہ خبر چھپی تھی کہ وہاں برطانیہ میں لوگ
23,000 पाउंड पे गुर्दा लेके फिर रहे हैं, जो यहाँ था हाल। ये उनके अखबार में छपी है, ये हमारी खबर नहीं है, और इसको जो यहाँ पे हमने कैरी भी किया। तो ये वजूहात हैं। अब इमिग्रेशन और तारकीन वतन पे भी पाबंदी लगेगी और खुद उनके यहाँ भी लोग बेरोजगार। एक और आपकी बहुत इंटरेस्टिंग खबर थी। जी रेहान कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं शाजी कह रहा था कि समी साहब ने बहुत अच्छी खबर दी है कि इमिग्रेशन हुकाम ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बड़ी तनकीद हो रही है। लेकिन वो लोग भी बहुत खुश हैं जिन्हें ये बार बार ताने मिल रहे होंगे, जी हमें नहीं बुला रहे हैं, वो खुश है, चले बीवी बुलाना नहीं पड़ेगी। आज कामरान तो खामोश है। कामरान बहुत खामोश है। कामरान को लगता है इंग्लैंड जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाजिया, मैं समी साहब से, मेरा गला कुछ खराब है, माजरत चाहूंगा, इसलिए मैं समी साहब से ये पूछूंगा, ये बताइए कि वहां जो ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, क्या उन पर भी इसका इतलाक होगा, जो ऑलरेडी कपल्स वहां पर सेटल्ड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो वहां पर रह रहे हैं और उनको कहा जाए कि जी चूंकि आपकी बीवी आप वापस भेज दें? नहीं, ये उनके लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि ये आज प्रपोजल्स मिस्टर ग्रीन जो मिनिस्टर फॉर इमिग्रेशन है वो पेश करेंगे। मई तक ये लेजिस्लेशन बन जाएगी और उसके बाद जो लोग हैं वो इसका शिकार होंगे। तो इसलिए जिनकी तनख्वाह कम है उनके लिए यही तजवीज है कि फटाफट शादियां कर लें और केसेस अप्लाई कर दें, वगरना वो बेचारे मारे जाएंगे। बीवियों को नहीं लेके जा सकेंगे। अच्छा, फिर तो टाइम थोड़ा है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी थी कि मिशेल ओबामा ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं अमेरिकी सदर बराक ओबामा के हवाले से, वो जरा शेयर करें। हाँ, असल में शाजिया होता यह है कि क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, तो अमूमन जो बीवियां होती हैं सदूर की या सियासतदानों की, वो अपने मियाओं का इमेज बिल्ड करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि वो भी एक इंसान है, वो इस तरह के टीवी शोज में आते हैं और वो बयानात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मिशेल ओबामा भी आजकल लॉस एंजलिस में और वहां पर मुख्तलिफ जो टॉक शोज हैं उनमें वो शरीक हैं। एक टॉक शो में तो उन्होंने आपने टीवी पे देखा होगा, बाकायदा डंड निकाल रही थी वो। फिर एक और टॉक शो में जाके उन्होंने एक जो बड़े मशहूर उनके होस्ट हैं जे लेनो, उनको एप्पल खिला दिए, वेजिटेबल खिला दिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि मैंने पता नहीं कितने सालों से ये नहीं खाया। लेकिन एक और शो में मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने सदर ओबामा के बारे में बड़े दिलचस्प इंकशाफात किए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ओबामा साहब जो हैं अपनी जुराबें जो उतारते हैं तो उतार कर कमरे में फेंक देते हैं और कभी खुद नहीं उठाते, वो हमेशा मुझे उठानी पड़ती हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि वो समझते हैं कि मैं बहुत नीट एंड क्लीन हूं, लेकिन हम उन्हें बार बार समझाते हैं कि आप ये जो इतने नीट एंड क्लीन है, इसमें हम सब का ज्यादा हाथ है, आपकी आदत को इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। एक और उन्होंने उनकी आदत का जिक्र किया कि वो जब आते हैं तो अपना जो कोट उतार के बजाय इसके कि उसको हैंगर में डाल उसको अलमारी में लगाएं, वो जो दरवाजा है ना उसके ऊपर टांग देते हैं, जैकेट्स भी और कोट्स भी सारे। अच्छा, हमारे सियासतदान इस तरह के फ्रैंक नहीं लग रहे हैं मुझे, समी साहब लग रहे हैं। बिल्कुल, हमारे फ्रैंक क्यों नहीं होते? ये होते होंगे, लेकिन बीवियां बताती हैं। हमारे सियासतदानों की बीवियों की भी आजकल खासी जिम्मेदारी है। अच्छा, उनके आने वाले इंतखाबात की पहले खर्चे की तैयारी कर रही है। एक उन्होंने और बात बताई ओबामा के बारे में कि वो हमेशा उनको गाने सुनाते रहते हैं, स्टीवी वंडर के गाने, एल ग्रीन के गाने। उनका कहना है बहुत ही रोमांटिक है, बड़ी चीजों को रोमांटिसाइज करते हैं। लेकिन अगर हम देखें जो उनकी अफगानिस्तान में पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के हवाले से बयानात हैं, जो ईरान के बारे में, उनकी अलग लाइफ है, वो एक अलग अनरोमांटिक, बल्कि अमरीश पुरी टाइप की पर्सनैलिटी लगती है। गार्जियन के एक कॉलमिस्ट ने एक तंजिया बात की है कि जब ये कुछ वहाँ पे एक रस्म बन गई है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, इजराइल से वो नफरत करता है, और इस तरह उसे एक पेंट करने की कोशिश की जाती है। मगर असल मामला क्या है? असल मामला यह है कि यही ओबामा जब इलेक्ट हुए थे तो 84% इनकी रेटिंग थी। और फिर एक वाकया हुआ जो बड़ा दिलचस्प था, जब किसी प्रोग्राम में एक बच्चे ने कुछ अरसे बाद कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट आपसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं? फिर ओबामा कि जितनी तेजी से इसकी रेटिंग गिरी, किसी की नहीं गिरी। और जब ये आया तो उसकी 84% रेटिंग थी, जो कैनेडी से ज्यादा थी। अब इश्यू क्या है कि मिट रोमने जो है वो एक बहुत बड़ा सरमायादार है, वो 8 पिछले अमेरिकी सदूर की जो दौलत है उससे 2 गुना उसकी दौलत है, और वो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज बन के इसके लिए आ रहा है। तो ये जो समी साहब ने बताया, एक बात तस्दीक करूंगा मैं काजी साहब की। इन्होंने कहा है कि वो ये बताया जाता है कि अमेरिकी सदूर अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। मेरा ख्याल है क्लिंटन के मामले में कुछ और है, बड़े उनके स्कैंडल। असल मामला सबका क्लिंटन जैसे ही है, मगर बयान कुछ और फरमाया जाता है। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आप अमेरिकी सदर को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी आदत, एक चीज हम अमेरिका को बड़ा तनकीद करते हैं उसकी पॉलिसीज एकदम, लेकिन एक बात तो उनके अंदर है कि वो खुद को अपने अवाम के सामने जवाब दे तो समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने दोबारा लौट के फिर अवाम के पास जाना है। और आज उनकी पॉलिसीज की वजह से आप देखें कि खुद अमेरिका अंदर से टूट फूट रहा है, और उन पे ये तशवीश उनके चेहरों से है यहाँ। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें जवाब दे तो होना है, लेकिन हमारे यहाँ जवाब दे होने के बजाय एक्सक्यूजेस हम लोग देना शुरू हो जाते हैं।
جی ہاں، کچھ مزید خبریں بھی ہمیں شامل کرنی ہے. کامران، آپ نے ایک اہم خبر دی تھی، 2 خبریں تھی. بلوچستان میں سونے کی کانوں کے ذخائر ہیں، سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ طے نہیں ہو پا رہا ہے یہ کام کرنا کس نے ہے، ٹھیکہ کس کو ملنا ہے. اس پر بڑی بحث چل رہی ہے، لگتا ہے ایک سیاسی مسئلہ بن گیا ہے. جی شازیہ، بلوچستان میں یہ بڑا مشہور کیس ہے. ریکوٹیک کا علاقہ ہے جہاں پر سونے کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں. یہ اس کے لیے جو ایکسپلوریشن کا لائسنس دیا تھا اس میں ایک بین الاقوامی ایک کمپنی تھی، ٹیتھیان کاپر کمپنی، TCC جسے کہتے ہیں، انہوں نے یہ سونے کے ذخائر دریافت کیے. لیکن ہوا یہ کہ سونے کے ذخائر دریافت کرنے کے بعد جب سونا نکالنے کا ٹھیکہ تھا، مائننگ کا جو ٹھیکہ تھا، وہ TCC کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لٹیگیشن شروع ہو گئی، معاملات عدالت میں آ گئے. اور TCC کا یہ دعویٰ تھا کہ بھئی سونا ہم نے دریافت کیا ہے، اب ہمیں نکالنے کی بھی ہمیں لائسنس ملنا چاہیے. اور اس میں انہوں نے بہت سے انسینٹیوز دیے تھے بلوچستان کے لیے. ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کی حکومت ایک پیسہ بھی نہیں لگائے گی، ساری انویسٹمنٹ ہماری ہوگی. اس کے باوجود ہم 40% جتنا سونا نکلے گا وہ ہم بلوچستان کی ترقی کے لیے دیں گے اور قومی خزانے میں پاکستان کے خزانے میں جمع کرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بلوچستان، انہوں نے کہا تھا ساری ورک فورس جو ہے وہ ہم بلوچستان سے لیں گے، وہاں پہ جو امپلائمنٹ ہے اپرچونٹیز وہ نکلیں گی. انہوں نے ایک پورا سوشل پروگرام دیا تھا کہ وہاں کی جو اس وقت آباد بلوچستان، آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر تقریباً اس وقت جانور اور انسان جو ہیں وہ ایک ہی لیول پر زندگی بسر کر رہے ہیں اگر جو اس کی رورل بلوچستان کی اب بات کریں. تو انہوں نے بہت بڑا ایک پلان دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ یہ سیاست کا شکار ہو گیا. بہت سی کمپنیاں آ گئیں، مفاد پرست عناصر تھے وہ آ گئے، انہوں نے یہ لٹیگیشن چیلنج کر دی. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ پچھلے 2 سال سے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. آپ یہ بتائیے کہ اس سارے معاملے میں کیا میسج جا رہا ہوگا؟ نہ ہم انویسٹر کو کوئی فرینڈلی انوائرمنٹ دیتے ہیں، نہ انہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیتے ہیں، نہ انہیں ہم بجلی دیتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں. ایک سوال ہے تقدیر بدلی جا سکتی ہے. ایک سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ ایک ڈاکٹر مبارک صبرمند بھی آئے تھے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ضرور ہمارے پاس ٹیکنیکل نو ہو بھی ہے، وسائل بھی ہیں، یہ 100 یا 150 یا 200 ارب ڈالر کا یہ ہمارا اثاثہ ہے تو ہم اسے خود بھی نکال سکتے ہیں. وہ بات پھر بالکل گم ہو گئی. اس بارے میں کچھ آپ بتائیں گے؟ جی قاضی صاحب، اس پہ میں اپنی رائے نہیں دیتا. اس پر نیوکلیئر سائنٹسٹ ڈاکٹر قدیر خان کا ایک کالم اس پہ چھپا تھا، ان کی ایک بھرپور رائے آئی تھی اس پہ. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر سمار مبارک مند نے جو کہا دیٹ واز ناٹ فیزیبل، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یہ انوالو ہے اس مائننگ کے عمل میں، ایکسپلوریشن کے عمل میں، جو اس وقت صرف بیرونی کوئی کمپنی جو ہے وہی یہ کام کر سکتی ہے. اس لیے میں تو کم از کم اس کو اس ڈاکٹر قدیر کے جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے ہی اس کو کنٹرڈکٹ کروں گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز، اس زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب جی سونا تک دے دیا جو زمین کے نیچے دبا ہوا ہے. اب ہم اس کے اوپر سیاست کرتے رہیں کہ نہیں آپ نے نہیں نکالنا، آپ نے نہیں نکالنا. اور وہاں پر جو ہے نا انسان جو بلوچستان والے ہیں وہ جانوروں کے لیول کی زندگی بسر کرتے رہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں میں سیاست کو جو ہے وہ انوالو کرنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے. اچھا، آپ نے ایک اور خبر دی تھی عرفہ کریم کی، آج 70ویں سالگرہ ہے اور وفاقی حکومت نے کچھ یادگاری، ہاں جی، اگر وہ زندہ ہوتی تو آج ان کی 17 سال، بالکل 17 سال کی وہ آج ہو چکی ہوتی. جی برتھ ڈے ہے ان کا، آج 70ویں سالگرہ ہوتی ہے ان کی. اسی حوالے سے محکمہ ڈاک نے آج کی، یہ محکمہ پوسٹل سروسز ہے، انہوں نے ایک تقریب کا اہتمام کیا ہے. یہاں اسلام آباد میں وہ تقریب ہوگی اور جو یادگاری ٹکٹ جاری ہوا تھا عرفہ کریم کے لیے اس کو آج فارملی لانچ کیا جائے گا. یہ خبر تو پہلے آ چکی تھی لیکن آج اس کو فارملی لانچ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے یہ بہت بظاہر یہ ایک شاید چھوٹی خبر ہو، لیکن پاکستان جو کہ سائنس کی دنیا کا جو نقشہ ہے اس میں پاکستان کا وجود ہی شاید نہیں ہے، اس حوالے سے عرفہ کریم واقعی ایک ستارہ ہے اور یہ جو کچھ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں اور ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. غنی صاحب، آپ کی ایک اہم خبر ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے 20ویں ترمیم کے حوالے سے آج ان کا ایک اجلاس بھی ہو رہا ہے. دیکھیں شازیہ، اس میں چودھری نثار نے رابطہ کیا تھا مولانا فضل الرحمان سے اور جو پارلیمنٹ کے اندر کی پارٹیز ہے، یہ 2 طرفہ رابطے ہو رہے ہیں. خود حکومت نے اپنے اتحادیوں سے رابطہ کیا ہے اور اپوزیشن اب متحدہ اپوزیشن بلکہ ان کا آج اجلاس ہو رہا ہے. اور 20ویں ترمیم پہ دیکھیں یہ معاملات جو 25-26 ضمنی انتخابات کے نتائج تھے اس میں کچھ نون کے لوگ بھی اور یہ بھی، اس پہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس پہ تو مفاہمت ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ مفاہمت ہونی چاہیے تھی ایشوز پہ. اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے کہا کہ ہم ریزولوشن لائیں گے پیٹرولیم پہ، وہ وفاقی وزیر اطلاعات پہلے کہہ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کی نظریں جو مہنگائی زدہ لوگ ہیں، جو مسائل زدہ لوگ ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف ہے کہ آخر اپوزیشن
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جتنے مسائل ہیں اگر 4 سال میں اپوزیشن نے کوئی رول ادا کیا ہوتا تو ہم اس نیچ پہ نہ آتے، اور اب متحدہ اپوزیشن جس لیے بن رہی ہے وہ صرف ترابیم ہے. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آنے والے انتخابات کی تیاری کے لیے، عوام کے لیے نہیں. عوام کے لیے نہیں، 21ویں ترمیم کی منظوری کے لیے اس کے لیے ہو جائے گی. اچھا ہو جائے گی، یہ بھی آپ نے خبر دے دی ہے. غنی صاحب عوام کی بات یہ کر رہے تھے نیگلیکشن عوام کی جس طریقے سے ہو رہی ہے. میں کچھ پاکستان کی جو محرومی ہے ان کا ذکر کرتا ہوں. جو رپورٹس آ رہی ہیں سندھ میں جو سیلاب زدگان تھے 25 لاکھ افراد ہیں جو ان کے 6-7 اضلاع میں ہیں جن کی ریہیبلیٹیشن کا کام تھا، وہ کیونکہ باہر سے فنڈنگ نہیں آ رہی 31 دسمبر کو وہ رک گیا. اور جو کمیشن ہے انہوں نے کل یہ پریس کانفرنس کی ہے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں ان 25 لاکھ لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی نکاسی آب ہے، نہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں. وعدہ کیا گیا تھا ان کے لیے جو ضرورت تھی وہ تقریباً 4.5 ارب روپے کی ضرورت تھی، لیکن صرف 40-45 کروڑ روپیہ دیا گیا، اور اب کسی طرح کی بھی فنڈنگ وہاں پر نہیں آ رہی، اور وہ لوگ بے یار و مددگار پڑے ہوئے. 1 سال ہونے کو آیا، کوئی ان کی داد رسی نہیں ہے، کوئی ان کی طرف. اب ووٹ دینے کے لیے لوگ جائیں گے اور ان سے بات کریں گے. اچھا دوسرا میں ایک کامران اگر اب مجھے اجازت دیں تو کل بھی ہم ٹرائبل ایریا پہ بات نہیں کر سکے تھے کہ ٹرائبل ایریا جو ہے پاکستان کا پوری دنیا کی توجہ اس پہ ہے. اربوں ڈالر کا اسلحہ وہاں پر پھینک دیا گیا، لیکن وہاں پر جو لوگوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی ابتر ہے. جس طرح سیلاب زدگان بیچارے اس سے زیادہ بری ہے، لیکن گورنمنٹ نے پولیٹیکل ریفارمز کی تھی جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ لوگوں نے ان کو مارا، ہم لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ سیولائز سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے. وہاں پر سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ شروع ہو چکی ہے. میر علی جہاں پر کتنی دفعہ ڈرونز اٹیک ہوئے، وہاں پر پچھلے دنوں جلسہ ہوا پولیٹیکل پارٹیز کا، 15,000 لوگوں نے شرکت کی، جو اس بات کا مظہر ہے کہ وہ لوگ پولیٹیکل پروسیس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن ابھی تک ریفارمز میں آپ یہ دیکھیں ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان تک رسائی نہیں ہے. آپ نے سندھ کے وہاں پر متاثرین کی بات کی ہے، وہاں پر تو پنجاب اور وفاق والی صورتحال نہیں. ایک ہی پارٹی وفاق میں بھی حکمران ہے اور سندھ میں بھی حکمران ہے، اور اندرون سندھ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. کیا وہ وہاں پر وہ بھی بیچارے کچھ اس کا میں جواب دوں؟ اس کا جواب یہ آپ حضور مجھے لگتا ہے سارے صوبوں میں ایک ہی پارٹی ہے، نام انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں. یہ عمرا کی پارٹی. کامران کچھ کہنا چاہ رہے تھے. شازیہ میں کہنا چاہتا ہے، سمیع صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ 2011 کے سیلاب کی بات کر رہے ہیں. 2010 کا جو سیلاب آیا تھا اس سے جو آئی ڈی پیز ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی، لوگ جو ہے بے گھر ہوئے تھے، وہ بھی ابھی تک ان کو جو ریہیبلیٹیٹ نہیں کیا گیا. 2010 کے سیلاب زدگان کی حالت بھی ابھی تک بدلی نہیں. ایک کمیشن کی رپورٹ جو ہے، وہ ایک کمیشن بیٹھا تھا، اس نے تجاویز دی تھی کہ یہ کام کریں. وہ کمیشن کی رپورٹ جو ہے بہت خوبصورت رپورٹ ہے، اور اس کو بس ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک خوبصورت رپورٹ ہے، اس پہ کسی نے عمل کرنے کی، اس کو کھولنے کے دیکھنے کی، اس پر پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی زحمت. چلے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. قاضی صاحب کوئی اچھی خبر بڑے مہذب بچے سے ڈھونڈنی پڑی مجھے. آپ روز مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں WTO کے تحت کچھ رعایت ملی ہے جس سے $100 ملین کا ہمیں فائدہ ہوگا. میں تفصیل سے بیان نہیں کر پایا وقت کی کمی کی باعث، کسی اگلی نشست میں کریں گے. مگر یہ ایک محمد عامر رہا ہو گئے ہیں. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید وہ جو 5 سال کی ICC کی پابندی ہے اس میں بھی کچھ کمی ہو جائے اور وہ جلد پاکستان کے لیے. آج کے دن کو عرفہ کریم کے نام کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو عرفہ کریم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ عرفہ کریم کے جو خدمات ہیں یاد رکھے اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری جو نوجوان نسل ہے آگے بڑھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.